سب سے پہلے جی تمام دوستوں کو، میرے بڑوں کو، اگر کوئی چھوٹے ہیں تو ان کو بھی السلام علیکم جی۔ اور یہاں پہ جو آنے کا مقصد ہے، خوشاب کے پریس کلب میں جو بھی آئے ہم، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو ایک چیز لے کے چل رہے ہیں، جو لاہور سے ہم نے سٹارٹ کی تھی 1 مئی کو، مزدوروں کا عالمی دن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 1 مئی کو، تو 1 مئی کو ہم نے برابری کی ایک طریقہ آغاز کیا تھا لاہور سے، اور اس کو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی شاید پارٹی بنا لی ہے برابری کے نام سے، اس کی تردید بھی کرنی پڑی۔ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی، ہم سمجھتے ہیں کہ مزدوروں، محنت کشوں، نوجوانوں کی جو پارٹی ہے وہ خود بنائیں گے جب اس ملک میں ٹائم آئے گا، اور یہ اصل غریبوں کی پارٹی ہوگی۔ اس کے نمائندے بھی غریب خود ہوں گے، اس کے نمائندے بھی خود مزدور و کسان ہوں گے، محنت کش ہوں گے یا نوجوان ہوں گے۔ وہی پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہی اپنی قانون سازی کریں گے اپنی زندگیوں کے حوالے سے۔ اس ملک میں ایجوکیشن، ہیلتھ، امپلائمنٹ، روزگار، تعلیم، صحت، تمام مسائل ملک میں جتنے بھی نظر آتے ہیں آپ کو، یہ ان کا خود بخود حل نکالیں گے۔ تو اس لیے ہم کون ہوتے ہیں کہ پارٹی اناؤنس کرنے والے؟ ہاں، البتہ ہم ایک چیز ضرور کر رہے ہیں، ہم برابری کے اوپر ایک تحریک چلانے کا ہم نے اعلان کیا تھا، اور ہم اس پہ قائم ہیں، اور ہم اس کو پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے۔ جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ میں، میرے رفقا کار جتنے بھی ہیں لاہور میں، ہم یہی کام کریں گے اب زندگی میں۔ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں، کیونکہ کبھی کبھی دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گانا گانے والا سنگر ہے یہ، اور اس کو ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے یہ میرے والدین سے مجھے ورثے میں ملا ہے۔ میرے والدین سیاسیات کے پروفیسر تھے دونوں۔ میرا اصل کام جو ہے وہ کتابیں پڑھنا تھا۔ میں نے مکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری کرنے کے بعد یہ خود اس چیز کو آپٹ کیا تھا کہ میں سنگنگ کروں۔ میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں فرسٹ کلاس، صرف اس لیے تھا کہ مشہور ہو جاؤں، صرف شہرت میرا مقصد تھا۔ میرے جو دوست ہیں وہ سارے گواہ ہیں، آج تک میرے جتنے بھی میرے ساتھ رہے ہیں پرانے دوست، وہ سب گواہ ہیں کہ میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ والا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے لوگوں تک جانا ہے، کس طرح جاؤں گا؟ نہ میں کوئی سرمایہ دار ہوں، نہ کہ میں جاگیردار ہوں، نہ میں کوئی پارلیمنٹری پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کر سکتا ہوں۔ اس ملک میں جو لوگ بھی پارلیمنٹری پالیٹکس کرتے ہیں وہ لوگ بنائے جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، بھٹو صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، پارٹیاں بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں۔ مسلم لیگ کاف کو بھی آپ کے سامنے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا۔ تحریک انصاف کو اب بنا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس طرح ہی پارٹیاں بنتی ہیں پاکستان میں، اسی طرح چلتی ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ آپ سب لوگ صحافی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی معاشرے کی ہر دکھتی رگ کو پہچانتا ہے، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ چھوٹا موٹا صحافی میں بھی رہا ہوں، میں نے کالم لکھے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ میں اور آپ جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی سنگر ہیں، جو کوئی بھی اس ملک میں جو کچھ بھی کر رہا ہے، محنت کش ہے، مزدور ہے، کسان ہے، ہم سب اصل میں مزدور ہیں۔ آپ بھی کل مزدور ہیں، کیونکہ مجھے بتائیں کہ سرمایہ دار تو اب ہے نہیں، جاگیردار تو اب ہے نہیں۔ مجھے خوشی اس بات یہ ہے کہ ہم میں سے وہی بیٹھے ہوتے تو میں ان کو بھی کہتا کہ یار میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا تو نظام کے ساتھ جھگڑا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام ہے جو جاگیردار پیدا کرتا ہے، یہ نظام ہے جو سرمایہ دار پیدا کرتا ہے، یہ نظام ہے جو اداروں کو طاقتور کرتا ہے، اداروں کو انسانوں کے اوپر مسلط کرتا ہے، اور عام انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہمیں اس نظام سے مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ نظام ختم ہونا چاہیے۔ اب اس کی جگہ کون سا نظام لایا جائے؟ کہنے کو تو کوئی بھی کچھ بھی آگے کہہ سکتا ہے، نہیں جی یہ ختم کریں جی، سارے لوگ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، ایک بات نہیں بولتے، وہ کبھی بھی نہیں بولتے۔ میں خوشاب میں سمجھتا ہوں یہ بات بولنے میں آیا ہوں۔ دیکھیں، جو بھی نظام ہو نا دنیا میں، وہ ایک چیز پہ ہونا چاہیے صرف، وہ ہے انسانی برابری۔
انسانی برابری ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا خیال ہے جو کہ صدیوں سے انسانوں کے اندر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا تھا، فرعون سے ٹکر لی تھی غریبوں کے لیے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا تھا، سولی پہ لڑے گئے تھے غریبوں کے لیے، سب کو معلوم ہے. اس کے بعد بہت فلسفی آئے، بڑے بڑے ایسے لوگ آئے جنہوں نے آگے قربانیاں دیں، ان الحق کے نعرے بھی لگائے، ان کے ساتھ بڑا برا بھی ہوا. انسانی مساوات کا یہ ایک چلتا رہا فکر، یہ غائب نہیں ہوا. لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو بھلا کے ملوکیت قائم کی، بادشاہت قائم کی. ان مسلمان بادشاہوں کے محلوں میں لونڈیاں ہوتی تھیں مسلمان ہی ہزاروں، سب کو معلوم ہے. میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں جو سب کو معلوم نہیں ہے. انہوں نے اصل پیغام بلا دیا برابری کا، انسانی برابری نہیں قائم کی. آج بھی وہی سوال ہمارے سامنے ہے، انسانی برابری ہے کیا؟ سمپل سی بات ہے، ہم تو اس کا ایک ہی ڈیفینیشن کرتے ہیں. کسی ملک کے اندر جو چیزیں اگتی ہیں وہ کون اگاتا ہے؟ وہ دہقان اگاتا ہے. وہ نہیں اگائے گا تو آپ نہیں کھائیں گے. اگر آپ نے کھانا ہے تو خود اگا لیں، سمپل سی بات ہے، بڑی سادہ سی. اگر دہقان نہیں اگاتا، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں اگانا، آج سے ہڑتال پہ ہوں، آپ کو خود اگانا پڑے گا، تو آپ خود دہقان بن جائیں گے. مزدور جو ہے وہ اس ملک میں ساری چیزیں بناتا ہے، ساری دولت، کپڑا، یہ جو کرسیاں ہم بیٹھے ہیں جس پہ، میز، یہ پوری دیواریں، یہ پنکھے، فیکٹریوں میں جو کچھ بنتا ہے مزدور بناتا ہے. تو مزدور اور کسان ہی تو سارا کچھ پیدا کر رہا ہے، اور اسی کو کچھ مل نہیں رہا، وہی سب کچھ پیدا کر رہا ہے. ایون آپ قلم مزدور ہیں، آپ سرمایہ داروں کی نوکری کرتے ہیں. میں بھی کہیں نہ کہیں سرمایہ داروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. آپ بھی کرتے ہیں نوکری، لیکن کیا وہ آپ سے بڑے لوگ ہیں صرف اس لیے ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. آپ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کے بچے ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کے بچوں میں ایسا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے بچوں کے اندر ایسے جوہر ہو سکتے ہیں، آپ سب کے بچوں کے اندر کبھی نہیں کھلیں گے وہ. نہ تو وہ امیر اسکول میں پڑھیں گے، نہ آپ کے پاس بہت کوئی، اللہ نہ کرے ہم سب لوگ جو ہیں، ہم سب لوگوں کے گھروں میں کوئی بڑی بیماری آ جائے تو ہم پہ علاج کے پیسے نہیں ہوتے، سب کو معلوم ہے. نوکری چھوٹ جائے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کرے کیا. یہ ایسا ملک ہے جہاں ہم رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی برابری صرف ایک چیز پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے فیکٹریوں میں، اور جو کچھ ملتا ہے زمین سے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ منرلز ہوں، معدنیات ہوں، کچھ بھی، اس سب پہ ہر انسان کا حق ہے جو بھی اس ملک میں رہتا ہے، اور برابر کا حق ہے. یہ سرمایہ داری نظام ختم کریں، ضرورت نہیں ہے. انسانوں کو برابر کریں بھائی، ان سے کام لیں، ان کو سب کچھ دیں. اور یہ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر اتنا غلہ ہے، اتنا اس ملک کے اندر معدنیات ہیں، اتنے اس ملک کے اندر دولت پیدا کی جا سکتی ہے، ہر قسم کی، ہر چیز یہاں ہم بنا سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے کیوں محروم کیا ہوا لوگوں کو؟ صرف اس لیے کہ ہم سرمایہ داری نظام کو خدا کا نظام سمجھتے ہیں. اب یہ اصل بات ہے. ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہم سمجھتے ہیں خدا کا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے، پانی برستا ہے بارش کے ذریعے، یہ دھوپ آتی ہے، چھاؤں آتی ہے، یہ خدا کا نظام ہے. یہ بھی ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پیڑ اگتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، یہ خدا کا نظام ہے. لیکن یہ جو نظام ہے جس میں امیر اور غریب پیدا ہوتے ہیں، جس نظام کی کوکھ سے غربت اور امارت جنم لیتی ہے، جس نظام کے تحت اسمبلیوں میں فیصلے ہوتے ہیں ہماری قسمتوں کے، عوام کے، جس انسانی نظام کے تحت دستور بنائے جاتے ہیں، دستور خدا نہیں لکھتا، معاف کیجئے، انسان لکھتے ہیں. اس ملک کا سارا دستور انسانوں نے لکھا. جس عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جن کتابوں سے نکالے جاتے ہیں، وہ کتاب میں انسان لکھتے ہیں، خدا نہیں لکھتا. یہ جو نظام ہے یہ خدا کا نظام نہیں ہے، یہ انسان کا نظام ہے. یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، کسی ملک کے اندر جو دولت پیدا ہوتی ہے، اور وہ دولت جتنی بھی پیدا ہوتی ہے اس کو لوگوں کے اندر پہنچانا جو ہے، یہ انسانی نظام ہے. اب وہ کیسا نظام ہونا چاہیے؟ کچھ نظام ایسے ہیں جو غریبوں کو کم پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ غریب ہو جاتے ہیں، ان کو غریب کہتے ہیں.
اور غریب کی نسلیں غریب ہوتی ہیں، غریب در غریب در غریب در غریب. آپ کو معلوم ہے ایسا ہی ہے. امیر کی نسلیں امیر ہوتی ہیں، امیر در امیر در امیر در امیر. ایک زمانے میں غلام بھی ایسے ہوتے تھے. اب آپ کہیں گے وہ بھی خدا کا نظام تھا. او بھائی وہ خدا کا نظام نہیں تھا. غلام اللہ تعالیٰ کو کب پسند ہے غلام کسی کا ہونا، لیکن وہ تھے، وہ ایک زمانے میں تھے. اور ان کی بیڑیاں ڈلی ہوتی تھی پاؤں میں اور ان کو کھینچا جاتا تھا، لائنوں میں لگے ہوتے تھے، ان سے کام کرایا جاتا تھا بیگار کا. ان کی عورتوں کو جب مرضی جو مرضی ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، سب کو معلوم ہے. اسی زمانے کے یہ سارے کانسیپٹس ہیں، لونڈیاں اور غلام سب. تو کیا غلام ہونا خدا کی فطرت میں ہے؟ نہیں ہے. خدا کی قدرت میں ہے؟ نہیں ہے. یہ تو انسانوں نے بنائے تھے. انسانوں نے پوری قوموں کو غلام بنایا اور ان کو اپنے لیے کام کروایا. یہ جو ہمارے امریکہ میں کالے ہیں جن کو اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، وہ اب پتہ لگتا ہے. اب تو ان کا صدر ہے امریکہ کا، اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اب پتہ لگتا ہے. ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. ان کو بھی کہتے تھے جی یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو اصل میں جانور ہیں. یہ انسان اور جانور میں بڑا تھوڑا فرق ہے، یہ وہ لوگ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس دنیا میں غلام تھے اس وقت بھی خدا کا نظام نہیں تھا، یہ بھی انسان کا نظام تھا. وہ ختم کیا گیا. غلاموں نے اس نظام کو پوری زنجیریں اپنی جو تھیں، جو ان کی پاؤں میں تھی، توڑ کے ختم کیا. انہوں نے اپنی زنجیریں بھی توڑی اور حکمرانوں کا نظام بھی توڑا، بادشاہت بھی ختم کر دی. اس پوری دنیا میں بادشاہ ہوتے تھے. بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے سب بادشاہ کا ہے. بادشاہ جب چاہے آپ کی گردن اتار دے، جب چاہے وہ آپ کو اپنے سامنے چکا لے، جب چاہے وہ آپ کا کھانا پانی بند کر دے. بادشاہت کا نظام تھا جو کہ غیر فطری نظام تھا، جو انسانوں کو غلام بنانے پہ مجبور کرتا تھا، جو انسانوں کو غریب ہونے پہ مجبور کرتا تھا، محکوم ہونے پہ مجبور کرتا تھا، رعایا ہونے پہ مجبور کرتا تھا. اس نظام کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا. کیا وہ خدا کا نظام تھا؟ اگر وہ خدا کا نظام ہوتا میرے بھائیوں تو وہ خدا کا نظام کوئی نہیں توڑ سکتا تھا، کبھی نہیں. کیا کبھی ہوا کو کسی نے قابو کیا؟ کیا آپ چاند اور سورج کی گردش کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو خدا کا نظام ہے. یہ نظام آپ نے کیسے توڑ دیا اگر خدا کا تھا؟ یہ خدا کے نظام نہیں ہے. دنیا چلانے کے جتنے بھی نظام آج تک بنے ہیں وہ سب انسانوں نے بنائے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا دستور پاکستان کا انسانوں نے بنایا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے منشور انسان بناتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جب اپنی الیکشن لڑتی ہیں تو ان کے جو بڑے بڑے پوسٹر لگتے ہیں وہ ان پہ بھی جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان لکھتے ہیں، اپنی طرف سے لکھتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے لکھتے ہیں. تو جناب یہ سارا نظام ہے انسانوں کا بنایا ہوا. اس پہ یہ بات تو طے ہو گئی. اب جب یہ بات طے ہو گئی تو اس کے بعد اس کو چینج کس نے کرنا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ نظام انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو یہ چند لوگوں کو عیاشی کرنے پہ کیوں صرف اکتفا کر رہا ہے، کروانے پہ؟ یہ باقی لوگوں کو کیوں کچھ نہیں دے رہا؟ اس کا مطلب یہ نظام باطل ہے. چاہے وہ سرمایہ داری ہو، چاہے وہ غلام داری ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے بچوں کو نہیں چاہیے، ہمیں برابری چاہیے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے دنیا کے اندر جو حالات ہیں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کی غربت میں لوگ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے سارے مسائل جنم لیتے ہیں. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے بلوچستان کا؟ غربت ہے اصل میں. ہمارے جو طالبان بھائی ان کا کیا مسئلہ ہے؟ غربت ہے. وہ اپنی طرف سے انقلابی ہیں. کیا شیعہ سنی کے جو جتنا بھی کبھی کسی امیر شیعہ اور امیر سنی کو لڑتے دیکھا آپ نے؟ غربت ہے. تمام چیزوں کی بنیاد آخرکار صرف اور صرف غربت ہے، محرومی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے. وہی لوگ لڑتے ہیں نظر آئیں گے آپ کو. امیر نہیں لڑیں گے کبھی بھی. مزے کی بات ہے کہ امیر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ مشرف صاحب نے کارگل میں لڑائی کروائی پاکستان آرمی کے جوانوں کی انڈین جوانوں کے ساتھ. ادھر بھی جوان لڑے، ادھر بھی جوان لڑے. اور مشرف صاحب کا جب دل کیا تو انہوں نے جا کے ہاتھ میں ڈال لیا. تو وہ سارے کدھر گئے؟ وہ تو غریب تھے بیچارے، غریب سپاہی. پوری دنیا میں یہی حال ہے. امیروں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی امیر امیر کو نہیں مارتا. ابھی بھی آپ جو اداروں کی جنگیں دیکھ رہے ہیں ان کی آخر رزلٹ جو نکلنا ہے یہ آپس میں کمپرومائز کریں گے. آپ کوئی جگہ چھوڑ دے گا پیچھے آ جائے گا، کوئی جگہ چھوڑ دے گا آگے آ جائے گا. یہی تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ ہوگی. یہ کہیں نہیں جانے والے، یہ وہیں رہیں گے. عطاب سارا غریب پہ پڑے گا، غریب مرے گا، غریب پسے گا، کیونکہ ان کی پورے نظام کے اندر غریب کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ غریبوں کا نظام ہی نہیں ہے. یہ غریبوں کو نہ کچھ دینے کے لیے آیا ہے اور نہ کچھ ان کو دے گا کبھی زندگی میں.
یہ نظام ہمیں توڑنا پڑے گا. ہم اس لیے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ ہم پاکستان میں برابری کی تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم برابری قائم کرنے, وہ جو ایک پرانا اصلی کانسیپٹ ہے, اخلاقی کانسیپٹ ہے, اصل میں یہ تمام اخلاقیات کہتی ہیں کہ تمام انسان برابر ہونے چاہیے. ہمارا کسی آدمی کے 15,000 تنخواہ ہے, اس کے بچے کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ وہ دکان پہ بیٹھی پڑی ہوئی چیز نہیں لے سکتا, کیوں نہیں لے سکتا؟ بچہ ہے وہ, اور بچے کا دل کرتا ہے, وہ بچے کا تو دل کرتا ہے چاند مانگنے کو. وہ کہتے ہیں نا کھیلن کو مانگے چاند رے, انوکھا لاڈلا. اور لاڈلا سب کا ہوتا ہے جناب, سب کے بچے لاڈلے ہوتے ہیں, امیروں کے نہیں ہوتے صرف. تو اگر کوئی بچہ کسی کے 15,000 تنخواہ ہے یا 50,000 تنخواہ ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, تو اس بچے کو آپ کیوں محروم کرتے ہیں؟ وہ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا, وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتا, وہ اس کو دوائی نہیں ملے مر جاتا ہے. اس سے بچے مر جاتے ہیں, غریب کے بچے, امیروں کے تو نہیں مرتے. پاکستان کے اندر دوائی نہ ملنے سے مر جاتے ہیں ہزاروں ایک سال کے اندر. ادھر غریب لوگ کینسر سے مر جاتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے. شوکت خان ہم پورے سال میں صرف 7,500 8,000 لوگوں کا علاج کرتا ہے. میں بہت زیادہ اوتھینٹک بات نہیں کر رہا, میں معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑا زیادہ کرتا ہوں, لیکن بہت زیادہ بھی کرتا ہوں تو کتنے کر لیتا ہوں. پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال کینسر ہوتا ہے لوگوں کو. ان کا علاج کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا, سب کو معلوم ہے, مر جاتے ہیں. تو جناب مسئلہ یہ ہے, اس نظام کو ختم کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے. اس کے لیے بڑی مشکلات آئیں گی, بڑے کٹھن راستہ ہے یہ. اس میں یہ وہ واحد راستہ ہے جو حکمران طبقے کو پسند نہیں ہے. حکمران طبقے کو تمام وہ الیکشن کھیلنا پسند ہے, تمام وہ انتخابات پسند ہیں, تمام وہ سیاست پسند ہیں جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شغل میلے میں کھیلتے ہیں. ایک جیت جاتا ہے, دوسرا کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے, اگلی دفعہ میری باری ہے انشاءاللہ. وہ ان کو بڑا پسند ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہاری جتنی ذاتی جائیداد ہے, تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے, تمہارے پاس جتنی بھی زمینیں ہیں, تمہارے پاس جتنی بھی جاگیریں ہیں, تمہارے پاس جتنی بھی انڈسٹری ہے, جتنی بھی فیکٹریاں ہیں, اصل میں یہ مزدوروں اور کسانوں کا خون اور پسینہ ہے جس کے اوپر تم راج کر رہے ہو. اب وقت آ گیا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو, ری ڈسٹریبیوشن کرو, نہیں تو یہ مر جائیں گے. کیا کریں گے یہ غریب مر جائے؟ اور ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ضروری ہے اس وقت اس ملک میں, اس پوری دنیا میں ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں اگر یہ انقلاب پارلیمنٹ کے تھرو آتا ہے, اگر لوگوں کو 80% غریب لوگوں کے 80% نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں 100 اگر لوگ ہیں تو 80 غریب ہیں, وہ خود ہی انقلاب کر دیں گے. وہ لا بنا دیں گے کہ جناب ملکیت اس سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے کسی کی, وہ خود ہی بنا دیں گے, سارا خود ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. اگر یہ نہیں ہو پاتا, اگر غریب کو یہ نہیں چانس ملتا, غریب کو ہم نہیں لے کے جا سکتے اسمبلیوں میں, تو یہ جو تحریک ہوگی یہ خود بخود انقلاب جنم دے گی. پھر وہ سڑک پہ آگے اپنا حق لے لیں گے, وہ احتجاجاً لیں گے, وہ مزاحمتی طور پہ لیں گے, وہ انقلاباً لیں گے, یہ ان کا معاملہ ہوگا. ہم نے بہرحال سچ اور حق کی بات کرنی ہے, ہم انقلاب کی بات کریں گے اس ملک میں, اس پوری دنیا میں کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام دنیا خدا کی ہے, اور اگر وہ خدا کی ہے تو پھر یہ تمام لوگوں کی ہے. اس میں سب کا برابر کا حصہ ہے. یہ جو اجارہ داری ہے, یہ جو حصے داری ہے, یہ اس نظام نے قائم کی ہے جو کہ خدا کا نظام نہیں ہے, یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے. اور اس نظام کو جب ہم ختم کریں گے تو برابری خود ہی قائم ہوگی. یہ پوری دنیا جو ہے تمام انسانوں کی ہوگی, وہ خود اپنے فیصلے کریں گے, اور ان کو جو چیز چاہیے ہوگی, ہر وہ اناج جو وہ کھانا چاہتے ہیں, ہر وہ چیز جو وہ پہننا چاہتے ہیں, ہر وہ چیز جو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا صرف ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان کو مل جائے گی. ان سے صرف ایک بات کا تقاضا ہوگا کہ وہ کام کریں. تو کام کون نہیں کرنا چاہتا, کون بیکار بیٹھنا چاہتا ہے؟ تو اس لیے میں صرف اس لیے آیا ہوں خوشاب کہ یہ جو ہم ایک خواب دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا خواب نہیں ہے, یہ بڑا سمپل سا ہے. لوگوں تک صرف یہ بات پہنچانی ہے کہ یار یہ برابری کے نام پہ اس ملک کے اندر ایک سیاسی عمل کا آغاز کیا جائے جو کہ اس پورے کے پورے نظام کو نہ مانتا ہو اور اس پورے نظام کے سامنے کھڑا ہو جائے آگے. ہمارا مسئلہ نظام ہے, ہمارا مسئلہ انسان نہیں ہے. یہ نظام ہی انسان پیدا کرتا ہے, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے کسان ہو, چاہے سرمایہ دار ہو, چاہے جگیردار ہو. بڑی مہربانی, آپ لوگ چونکہ صافی ہیں, ہماری یہ بات جو ہے اگر آگے پہنچا سکتے ہیں, اگر آپ کو اچھی لگتی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی بات ہے تو اس کو آگے پہنچائیے. ہم نے تو ہر وقت لوگوں کے پاس جانا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو ہم قوت بنیں گے. اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسا نہیں سمجھتے تو ہم کوئی اور لوگوں کے پاس جائیں گے, لیکن ہم تو یہ کام کریں گے اور ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا کبھی نہ کبھی دل جو ہے نرم ہو جائے, پسیج جائے تو ہم اکٹھے چل پڑیں. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ.